الارشاد میں شیخ مفید اور اس کے علاوہ دیگر تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی خاطر 2 مرتبہ اللہ نے غروب شدہ آفتاب کو واپس کیا۔ ایک مرتبہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور دوسری مرتبہ جنگ صفین پر جاتے ہوئے۔ جابر بن عبداللہ انصاری جیسے تمام معزز اور حق گو صحابہ کے علاوہ ام المومنین ام سلمہ اور اسماء بنت امیس جیسی راست باز مستورات نے بھی بتایا ہے کہ ایک دن سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا۔ کافی دیر تک مصروف گفتگو رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھ چکے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے نماز ظہر کے بعد کسی کام کی خاطر بھیج دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کام سے واپس گھر آئے ہی تھے کہ پھر پیغام رسالت پہنچ گیا۔ دوران گفتگو ہی جبرائیل وحی لے کر آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر زانوئے حضرت علی علیہ السلام پر رکھ دیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ سلسلہ وحی طویل ہو گیا ہے تو آپ نے اسی حالت میں نماز شروع کر دی۔ سلسلہ وحی ختم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور پوچھا، یا علی تم نے نماز عصر پڑھ لی تھی؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ پڑھ نہیں لی تھی، ابھی پڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابھی کہاں پڑھی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یوں تو ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہی گزاری ہے، لیکن میری زندگی میں اس وقت تک 2 نمازیں یادگار ہیں۔ ایک وہ نماز جس میں بحالت رکوع زکوٰۃ دی تھی اور ایک وقت میں 2 عبادتوں کا شرف حاصل کیا تھا، اور دوسری آج کی نماز عصر ایک وقت میں 2 عبادتوں کی سعادت حاصل کی ہے۔ نماز تو اللہ کی عبادت ہے ہی، دوسری عبادت تھی آپ کی خدمت و اطاعت۔ بیک وقت آپ کی خدمت سے بھی مشرف رہا اور اللہ کی عبادت بھی کرتا رہا۔ آپ کا سر میری گود میں تھا اور میرا سر سجدہ خالق میں جھکتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے ایک مرتبہ پھر بھی نماز عصر ادا کر لو، کیونکہ ممکن ہے ظاہراً دیکھنے والی نابینا آنکھیں کبھی یہ نہ کہہ دیں کہ علی نے فلاں دن نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، قبلہ آپ کا گھر ہے، آپ کی 4 دیواری ہے، جب آپ شہادت دے دیں گے تو پھر کون کچھ کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی یہی تو میرا امتحان ہے کہ میں جس طرح اپنی 4 دیواری سے باہر محفوظ نہیں ہوں، اسی طرح 4 دیواری کے اندر بھی محفوظ نہیں ہوں۔ جس طرح 4 دیواری سے باہر میری گواہی تو کجا میرے حکم سے انکار کرنے والے موجود ہیں، اسی طرح 4 دیواری کے اندر بھی ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ جیسے حکم ہو، میری عبادت تو آپ کے حکم کی تعمیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو سورج کو واپس بلاؤ اور نماز عصر پڑھ لو، تاکہ ایک مرتبہ پوری کائنات یہ دیکھ لے
کہ علی تمام کائنات کا حکمران ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے تجدید وضو کیا۔ لوگ اذان مغرب کا انتظار کر رہے تھے۔ سوئے مغرب رخ کر کے سورج کی طرف اشارہ انگشت شہادت کیا۔ نہ صرف اہل مدینہ نے دیکھا، پورے کرۂ ارض نے دیکھا کہ جہاں سورج کے غروب سے ایک طرف مغرب ہو رہی تھی، وہاں دوسری طرف طلوع آفتاب سے صبح نمودار ہو رہی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کے اشارہ انگشت سے مغرب کا وقت عصر میں بدل گیا، اور جہاں صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے، وہاں ایک مرتبہ رات کی تاریکی چھا گئی۔ سورج وقت عصر پر پلٹ آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی۔ جوں ہی نماز ختم ہوئی، سورج کو بتانا نہیں پڑا کہ اب واپس چلا جا۔ سورج از خود جس جگہ سے آیا تھا، اسی جگہ اتنی تیزی سے واپس گیا کہ پورے کرۂ ارض کے باسیوں نے کڑک سنی اور دوبارہ رات چھا گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار محمد، علی اور ان کی پاک آل پر رحمتیں نازل فرما، اور ہمیں امام برحق کی صحیح معنوں میں علم و معرفت عطا فرما دے، اور ہمارے اور علی کے درمیان کبھی دوری نہ پیدا ہو۔ ہمارے دلوں کو محبت علی سے مزین کر دے، اور روز قیامت علی ابن ابی طالب کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار اپنی 12ویں حجت کو اذن ظہور عطا فرما، تاکہ وہ پرچم حق کو سر بلند کر دیں اور دشمنان علی کو نیست و نابود کر دیں۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔